देखिए, पाक फौज ने जो अफगानिस्तान की फोर्सेस की बिला ख्याल जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था उसका भरपूर जवाब है वो दिया है, और अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर ये जवाब दिया जा रहा है भरपूर तरीके से। इसकी जो वीडियो क्लिप्स हैं ये भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायर है, टैंक का फायर है, तरह जो ड्रोन्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि फ़ज़ाई जो कुव्वत है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अफगान फोर्सों को तबाह होते हुए भी इन क्लिप्स में देखा जा सकता है। और जो अफगान फोर्सेज हैं वो फारज की गिरफ्तारी जिन अफगान फोर्सों से हो रही थी, पाक फौज उन्हें मुख्तलिफ तरीके से निशाना बना रही है। और इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं, मुख्तलिफ पाक अफगान जो इलाके हैं वहाँ की जारी की हैं, और उन्होंने ये बताया है कि अफगान जो फौजी हैं वो बड़ी तादाद में हलाक हुए हैं। जो खारजी तश्कीलें जो पाकिस्तान दरअंदाजी के लिए इस मौके का फ़ायदा उठा के उनकी कोशिश थी वो तितर हो चुकी हैं, कवर फायर देने में नाकाम रही हैं जो अफगान फौजें हैं। पाक फौज की भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है उसकी वजह से भारी नुकसानात की जो इतलात हैं मुसलसल मिल रही हैं। इसके साथ साथ जो अबूरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में जो अफगानिस्तान के अंदर फारज और दाइश के ठिकाने हैं उनको अब मुस्तकिल तरीके से पाक फौज निशाना बना रही है। आर्टिलरी है, टैंकों का फायर है, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल भी पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। दाइश और जो फारज के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए जो फ़ज़ाई वसाइल हैं वो भी बरूए कार लाए जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है। और सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि उन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है जो दाइश और फितना और फारज को पनाह देते रहे हैं। अफगान फोर्सेस के ये सरहद के जो इलाके हैं जहाँ जितने भी जो हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो हाइड हाउस हैं दाइश की और दहशतगर्द कैंप हैं उनको निशाना बनाया है। अफगान फोर्सेस कई इलाकों से तस्वीर इख्तियार कर चुकी हैं, और मौसर और शदीद जो जवाबी कार्रवाई है पाकिस्तान की जानिब से वो इस वक्त भी जारी है। ये सिलसिला अफगान फोर्सेज की तरफ से बिला ख्याल फायरिंग का जो शुरू हुआ था ये पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोर, खुरम, बीर, चतराल, बाराम शाह, बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ ये बिला ख्याल फायरिंग का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद ये झड़पें हैं ये शदीद नौयत जो इख्तियार कर गई, और दर्जनों हलाकतें हैं सरहद पार वो इस वक्त मॉनिटर हो चुकी हैं। जो अफगान फोर्सेज हैं वो अपने साथियों की जो लाशें हैं, जो फारज की लाशें हैं वो छोड़कर वो आगे हैं, फरार हुए हैं, तस्वीर इख्तियार की है। और बहुत सारी जो बॉर्डर पोस्टें हैं उनकी जो तबाही की तफसीलात हैं वो भी सामने आई हैं अफगानिस्तान की जानिब। और इसमें जो लाशें हैं वो बिखरी हुई हैं जैसे मैंने पहले बताया। और ये इसमें अहम जो एक नुस्खा ये भी है कि ये जो कार्रवाई और ये इस वक्त सरहदी जो सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये उस वक्त हुई है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर है, और इसको इसी बात से मिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक सोची समझी एक साजिश के तहत ये सारा जो मामला है ये किया गया है। और जो फ़ज़ाई कार्रवाई है, जो ड्रोन का इस्तेमाल है, उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी तो उससे मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कैंप्स हैं, दाइश के कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, TTP के जो ठिकाने हैं वहाँ क्या नुकसान पहुँचा है। यकीनी तौर पर उसके लिए जो इंटेलिजेंस जो गैदरिंग होगी, इंटेलिजेंस मालूमात सामने आएंगी तो उससे पता चलेगा कि इस कार्रवाई में क्या नुकसान अफगानिस्तान का के अंदर जो दहशतगर्द कैंप्स हैं उनका क्या हो चुका है और क्या नुकसान मजीद पहुँचाया जा रहा है। जी तो अहमद मंसूर, जैसे कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, आप जिसके बारे में बता भी रहे, आगाह भी कर रहे हैं, तो उसके बाद से दूसरी जानिब बॉर्डर के उस पार खामोशी है बिल्कुल, जैसे क्या लाशें भी बताया जा रहा है, आपने भी आगाह किया कि छोड़कर फरार हो गए, तो मुकम्मल खामोशी है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये बॉर्डर है ये बहुत कम्प्लेक्स बॉर्डर है। ये 2600 किलोमीटर पर मुहित है, और इस बॉर्डर में बेवक्त वक्त तमाम बॉर्डर को फौरी तौर पे उसकी इंफॉर्मेशन सामने आना, पिक्चर वाज़े होना वो इतना आसान नहीं है। कोई एक या सिर्फ तुरखम हो या अंगूर अड्डा हो या चमन बॉर्डर हो वहाँ की सूरत हाल नहीं है। ये जो दूर दराज की जो बॉर्डर पोस्ट हैं वहाँ भी ये बॉर्डर क्लैशेज हैं पाकिस्तान और
افغان فورسز کے جو ہوئے ہیں سب سے زیادہ کرم جو علاقہ ہے ضلع کرم، وہاں چونکہ پاکستان کا جو علاقہ ہے ضلع کرم وہ 3 اطراف سے افغانستان میں گرا ہوا ہے، 3 طرف افغانستان ہے، تو وہاں بھی بھرپور جو جواب ہے دیا ہے۔ تمام جو سرحدی علاقے ہیں وہاں جو انتظامات ہیں، جو انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے وہ بھی ایکٹیویٹ ہیں، جو فوج کی نقل و حرکت ہے وہ بھی بڑی ہے، اور جو قبائلی عوام ہیں وہ شانہ بشانہ بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف ہتھیار انہوں نے اٹھانے کا اعلان بھی کیا قبائلی عوام نے، اور اس حوالے سے ایک جو پشتوں میں آڈیو پیغام ہے وہ بھی شیئر ہوا ہے کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف جو قبائلی عوام ہے وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی اہم۔ جی بالکل، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں احمد منصور، ساتھ ہی رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ وقار حسن صاحب، افغان عوام کے لیے بھی اب فیصلہ ان کو کرنا ہوگا کہ ایک طرف بھارت ہے جو کہ اپنے فائدے کے لیے اور پاکستان سے دشمنی نبھانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ملک پاکستان ہے جس نے دہائیوں افغانستان کی مدد بھی کی ہے، یہاں پر مہاجرین کو بھی کیٹر کیا ہے، رکھا ہے اور پوری طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ ابھی ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جی بالکل، آئی تھنک ابھی لیٹسٹ یہی ہے کہ افغان وزارت دفاع نے ٹیکنیکلی کہہ دیا کہ ہماری بس ہوگی اور بند کریں لڑائی۔ ابھی ان سے دیکھیں تو پوچھے کہ آپ لوگ مطلب کس زون میں کرتے ہیں کام جو ہے۔ آئی تھنک دس از سیکنڈ تھرڈ ٹائم، لیکن آئی تھنک ابھی اس دفعہ اتنا رسپانس جاب ریٹنگ تھا کہ ود ان فرسٹ آور ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ انفارچونیٹلی، لیکن یہ کہ جب آپ پاکستان پہ حملہ کریں گے تب ذکر ہو رہا تھا کرم ہے یا ہمارے سینسٹیو ایریاز ہیں کہ آپ ایک شو کریں گے صرف بھارت کے کہنے پہ کہ جی ہم نے حملہ کر دیا اور پھر آپ میڈیا پہ جو ہے وہ بات بازی کریں گے۔ تو ابھی انفارچونیٹلی اتنا زیادہ لاس ہوئے، صبح پتہ چلے گا جب 10 سیٹل ہوگی کہ کتنے زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، ملٹری کا، ان کے سرپنچ کا، کچھ پتھر بند چیزیں، راکٹ کوشش وہ لوگ بھی لے کے آئے تھے، وہ سارا پیسہ ہو گیا۔ اور ابھی تو یہ خبریں ہیں کہ جو بیسز ہیں ان سائڈ جہاں سے سپورٹ آتی تھی ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسرا میرے خیال میں طالبان نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ ہو سکتا ہے افغان عوام ہی کھڑی ہو جائے، اور میرے خیال میں ابھی افغان عوام کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ایک موشن ہے جس میں 50 لاکھ افغان کو دیکھیں 40 سال ہم نے مہمان بنا کے رکھا ہے، اس کا ریکارڈ یورپ میں دیر آر سو مینی کنٹریز ان کی 50 لاکھ آبادی نہیں ہے، تو ٹیکنیکلی تو آپ پورا ملک ہی ایک، اب یہ تو نہیں کہنا چاہیے پا دیتے، لیکن مواقعات کے تحت ہم نے کیا، اتنی قربانی دی، اینڈ دین دے ور ڈوئنگ بزنس دیئر۔ اسلام آباد کی ہر اسٹریٹ میں آپ جائیں 5 سے گھر وہیں پہ ملتے تھے، پشاور میں آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے بتایا تقریباً 300,000 افغان آتے ہیں یہاں پہ، آئی وڈ سے کہ کراس اوور کرتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے، بزنس کے لیے، اور اندر حالت یہ ہے کہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، خواتین 2 کروڑ خواتین بند نکل سکتی۔ میرے خیال میں افغان عوام شوڈ آلسو ریئلائز کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ ایک وہ ملک جو ان کا بھائی ہے جس نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، چاہے زلزلہ تھا، چاہے کووڈ تھا، ہم نے دروازے کھول دیے، اور آپ صرف ٹیررزم کے ذریعے اس کو کاؤ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں پاکستان۔ I think this is a huge message which is gone۔ میری تو بلکہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ ابھی پاکستان شوڈ موو ان، اور جتنے بھی یہ بیسز ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں۔ I don't know اس میں ملٹری کیا پلاننگ کر رہی ہوگی، لیکن تاکہ I think اس ناسور کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ ناردرن ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، امریکن تیار بیٹھے ہوئے ہیں، باقی وہ میں تنگ ہیں، رشینز ہو گئے، ایرانی ہو گئے، یا پھر اب جس کے 21st سینچری کے 3rd ڈیکیڈ میں آپ یہ جنگل کا قانون لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹیررزم کے ذریعے سمجھتے ہیں اسٹیٹ چل جائے گی، اسٹیٹ ایسے نہیں چلتی۔ تو میرے خیال میں بھی صبح جب 10 سیٹل ہوگی تو بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، ڈے لائٹ کو آئیں گی سامنے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ محنت کرنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم روک رہے ہیں، روک کیا رہے ہیں، آپ سارے بھاگتے ہیں علاقے چھوڑ کے اور پھر آپ بڑھ کے مارتے ہیں، ہم یہ کر دیا وہ کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا جیسے کہ جنگی صورتحال ہے، اور اس سے پہلے بھی بھارت کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا، تو اس میں امریکی صدر نے مداخلت کی تھی، مذاکرات کروائے اور جنگ بندی کروائی، اور اس کا وہ کئی بار اعتراف بھی کر چکے ہیں، علل اعلان کہہ چکے ہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی تیسری ملک خاص کر امریکہ کی مداخلت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس میں ویسے تو آئی تھنک پاکستان از گڈ انف ٹو سارٹ اٹ آؤٹ، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ٹوٹل 5-6 گھنٹے کی کارروائی تھی، اور آئی ڈونٹ نو ملٹری آپریشن کب تک جاری رہتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے مسلمان ممالک نہیں ہیں، لیکن اس میں طالبان کو سمجھانے کی، دیکھیں فیوڈ کب ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سے
ये दो तरफा हो, खुदा ना खासा पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा हो या आपको अंडरमाइन कर रहा है या हमने आपसे कोऑपरेट नहीं किया, हमने वो रस्ते बंद कर दिए। जब वन साइडेड टेररिज्म कर रहे हैं, हम तो दफाई लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी भी जो हमला किया गया पाकिस्तान पे, भारत के कहने पे, और मुझे वैसे एक डोवल साहब को पैगाम देना है कि बेशरम आदमी, तुम्हारी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। मतलब यू लॉस्ट बांग्लादेश, यू लॉस्ट नेपाल, अफगानिस्तान को आपने शह दी, और आज प्रैक्टिकली आई थिंक कि इसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर और ऊपर जाएगा। दे कैन डिफेंड ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर। बाकी तालिबान को कुछ अक्ल आनी चाहिए, सारी दुनिया देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट हो रही है, इसकी बेशुमार पोस्टें तबाह हुई है। और हालांकि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेट रखा है, इसकी मिलिट्री पावर है, इस्तेमाल करें, वो हमारे भाई हैं। अल्टीमेटली में फिर अवाम अवाम का ख्याल आता है। तो मेरे ख्याल में अवाम आलम को बेसिकली तालिबान को रोकना चाहिए। और अगर ये इन हरकतों से बाद में आएंगे और भारत के कहने पे, तो हो सकता है ये अपनी रिजीम से हाथ धो बैठे। दुनिया तैयार बैठी है, पीपल डोंट वांट सच अ स्टेट टू एग्जिस्ट। भारत के अंदर इतनी शर्मिंदगी हुई है कि इनकी खवातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। और अभी भारत जो है वो वहाँ पे एक इशू बना हुआ है कि क्या तालिबान अपने इम्पोज करेंगे आइडियोलॉजी आगे दिल्ली में। तो ये तो वही है बेसिकली एक इंटरेस्ट नजर आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहाज खड़ा करना है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है पाकिस्तान की फोर्सेस को। पाकिस्तानी अवाम शाना बशाना लड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं साथ मिल के लड़ने। दे आल्सो रियलाइज नोबडी वांट्स सच नॉनसेंस। सर ये तो इस तरह का, इसका मतलब तो ये बना कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा साबित कर चुका है कि वो किसी तरह से भी अपने हमसाया ममालिक, ख़ास तौर पर जो हमसे दिफाई क़ुव्वत में बड़ा, साइज़ में बड़ा मुल्क है, उसको हमने साबित किया 10 मई को कि हम उससे कहीं पीछे नहीं बल्कि शायद बरतर ही हैं। तो ये एक टेस्टर था पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान की शय पर अफगानिस्तान ने टेस्ट किया पाकिस्तान को। देखिए ये एबिलिटी तो पता होती है। अगर भारत में कुछ जनरल बैठे हैं, स्टेट लोग हैं, हार्डकोर एनालिसिस करें तो आपको पता होता है कि वी आर एबल टू फाइट ऑन बोथ फ्रंट्स अगर जरूरत पड़े। ये जो जड़ियों से तो पाकिस्तान का आउट होने, हाँ नैरेटिव आप बना सकते हैं। अभी वजारत दिफा की फोर्सेज चल पड़ी हैं अफगानिस्तान को, 2 से 4 कोर्स चल पड़ी है, जैसे पता नहीं क्या कर लेंगे। हालत ये है कि 3-4 घंटे बाद अभी हैंडअप हो गए सारे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की आई वुड से, मैं पहले भी कहता हूँ 4 चवलों की एक चौकड़ी है भारत का, जो मोदी को एडवाइस करते हैं। महाचवल है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोवाल है, जयशंकर है, पढ़े लिखे जाए। ये आई थिंक दे हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन कैपेबिलिटी जो भी थी। और आप देखेंगे कल इंशाल्लाह पाकिस्तान की एबिलिटी फिर 1 नॉच और ऊपर चली जाएगी। तो ये साजिशें करते हैं पाकिस्तान टाइम टू राइज। और इंशाल्लाह ताला होपफुली पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन होगी। जो लोग भी मारे गए हैं उनके थे सोल्जर्स हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, तो किस कौन से भारत के कहने पे डॉलरों की वजह से आपने मरवा दी अपनी कोशिश और करा लिया, क्या फायदा। सर यकीनन ये जो मामला चल रहा है इसके बाद सफारती चैनल्स भी एक्टिव होंगे और अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी रब्ता किया जाएगा। अगर सफारती चैनल्स एक्टिव होते हैं और पाकिस्तान से रब्ता किया जाता है तो पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करना चाहिए? क्या फौरी तौर पर बात मानकर मुज़ाकरात पर आ जाना चाहिए या फिर एक ही बार अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर आईना दिखा ही देना चाहिए? मेरे ख्याल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरी असेसमेंट, आई डोंट नो व्हाट कि हर दफा ये छोटे भाई बड़े भाई वाला खेल होता है और ये शरारत जारी रहती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो है जो फुल टाइम कमिटमेंट दें। नेक्स्ट टाइम जो है एक जो टेररिस्ट एक्ट में दे शुड रोल अप ऑल दिस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन पाकिस्तान है या उनके बॉर्डर एरिया में काफी हद तक यूटिलाइज कर दिया गया है और इसको पीछे लेके जाए और पुरअमन तौर पर पाकिस्तान के साथ रहें। हम बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो है अभी लिखवा के इनसे कमिटमेंट करवाएं और उनके लीडर जो ऐलान करें। लेकिन अगर ये है जी कि हमने भी हमला किया तो पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया और उसके बाद एवरीथिंग इज हंकी डोरी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड एक्सप्लॉइट द सिचुएशन और अपनी उसके लिए हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते पाकिस्तान के दिफा के लिए। और डेफिनेटली इसमें दोस्त ममालिक जो हैं वो भी किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेनली अभी रीजन के अगर आप लोग देखें पाकिस्तान को कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि आपने कुछ ज्यादती किया, आपने सेल्फ डिफेंस में किया है। मेनली टेररिज्म हो रहा है मैंडेट। आजकल देखें 21st सेंचुरी में आप मुनाफिकत से झूठ बोल के, जैसा मुत्तकी साहब उधर बैठ के दिल्ली में नई नई स्टोरियां पेश कर रहे थे और कहते हैं वहाँ सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान के खिलाफ तो शायद इस्तेमाल होगी। तो ये मुनाफिकत अभी खत्म होनी चाहिए
اور اس میں ڈیفینیٹلی پوری ریجنل میں بھی کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، ایران ہے، رشیا، چائنا، ایوری بڈی وانٹس یہ ٹیررزم کو بند ہونا چاہیے بیکاز کوئی گنجائش نہیں۔ وقار حسن صاحب، کیا اس کارروائی کے بعد افغانستان نے پاکستان کو جواز نہیں فراہم کر دیا کہ جو دہشت گرد عناصر افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں، جو سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے، اور بارہا پاکستان کے ثبوت دینے کے باوجود کوئی کارروائی افغانستان ان کے خلاف نہیں کرتا، اب پاکستان کو ایک جواز نہیں مل گیا کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر سکے؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک اور بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹری ٹرم میں کراسنگ دا روبیکون۔ یہ ہمیشہ ریسٹرینٹ رہا پاکستان میں، اور آفٹر آل وونٹ وانٹ کے سچویشن ہو جنگ کی صورتحال، لیکن جب آپ اس طرح کریں گے ٹیررزم سازگار آپ نے وار ویج کی ہے پاکستان، تو اگر پاکستان کنوینشن مفتی فاروق صاحب ابھی چاہتا ہے کیا ہے، میرے خیال میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ ناؤ پاکستان ہیز آل دا ریزن کہ نیکسٹ ٹائم اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ جڑ پہ جا کے حملہ کریں، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ٹی پی اے ہے تو یہ ٹی پی سی ہے، جو بھی سہولت کار ہے ان کو ٹھکانے لگائے۔ دوسرا ایک میسج ہے فار آر اون پولیٹیکل پارٹی فرنٹ لائن کی، خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ ایک ڈیلی آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں بیچ میں جب افغانستان نے حملہ کیا تو کافی لوگ پاکستان کو لان تان کرتے، ابھی جب پھینٹی پڑی کہہ رہے ہیں دیکھیں دو برادر ممالک میں لڑائی ہوگی تو یہودی کامیاب ہو، تو گاڈ سے ٹاپر یہ ہماری اپنی لڑائی ہے، اور ٹیررزم کو آپ لڑیں، آپ اچھی گورننس شو کریں، آپ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلیں، یہ ہمارے اپنے ٹرائبل اور فوج اور ایس سی اور سب لوگ مل کے لڑ رہے ہیں فوج میں، پولیس ہماری قربانیاں دے رہی ہے، کل قربانیاں دی ہیں پولیس نے، تو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے ہوش کے ناخن لیں اور جوائن دی جو پاکستان کی ایک لڑائی ہے، اور انشاءاللہ مل کے چلیں گے تو کوئی ریزن نہیں ہے سب کا بنا۔ سر، افغانستان کو بھرپور جواب تو دے دیا گیا ہے اور مزید بھی کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن ان کا حالیہ دورہ بھارت اور اس کے بعد ایک مشترکہ بیان، اس بیان سے تقریباً ہر چیز ہی واضح ہو چکی ہے کہ افغانستان کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کے حق میں فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت افغان حکومتی حلقے جو ہیں ان میں کس طرح کا پریشر ہوگا اور وہ مستقبل میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی ریئلائزیشن ہوگی کیونکہ طالبان کوئی ہے ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہیں۔ دوسرا جب آپ نے خود آگے بھیجتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا لاسز ہوتے ہیں، پھر آنسریبل تو ہے، یہ آنسر جو اپنے امیر ہیں باقی لوگوں سے جواب دیں اس کا کیا فائدہ کرتی ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ صرف براؤننگ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بلایا گیا تھا، متقی صاحب 8 دن قیام کرنا چاہتے ہیں کریں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی آئی تھنک ٹمارو انشاءاللہ ول بی انذر گلوریس ڈے ان ہسٹری آف پاکستان۔ جو ہے پاکستان کے لیے وہ اسلحہ ہے جو امریکہ یہاں سے جاتے ہوئے چھوڑ کے گیا ہے، وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے جس میں پاکستان انوالو کبھی تھا ہی نہیں۔ اب کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم امریکہ پر یہ دباؤ ڈالیں یا اس سے یہ کہیں کہ بھائی یہاں سے جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، افغانستان حکومت سے وہ لیا جائے، اور پاکستان اصل میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی ایڈ کی جاتی، کیونکہ دہشت گردی کا شکار ملک تو پاکستان ہے، افغانستان میں تو ان لوگوں نے در اندازی کی تھی۔ وقار حسن صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے یہ افغانستان نے کارروائی کی اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، ایک طرح سے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس طریقے سے ہے پاکستان کے لیے کہ اب پاکستان کو یہ جواز مل گیا ہے کہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں افغانستان کے اندر سے پاکستان میں ہو رہی ہیں، پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرنے میں حق بجانب ہے، آزاد ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان پاکستان کے احسانات کا بدلہ پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں چکا رہا ہے، اور افغانستان ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارے صورتحال سے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احمد منصور، ابھی چونکہ آپ مسلسل ہمیں بتا رہے ہیں سچویشن ظاہر ہے کلیئر تو صبح کے وقت ہوگی بڑی حد تک، لیکن بہت ساری معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی، ہمارے ناظرین کو فراہم کی ہیں، ابھی آپ کے پاس کیا اس وقت تازہ اپڈیٹس ہیں؟
دیکھیں لیٹسٹ اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ جوابی کارروائی جو پاکستان نے بھاری جوابی کارروائی شروع کر رکھی ہے وہ روکی جائے، اور سیکورٹی ذرائع یہ جو درخواستیں افغانستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جس سے پہلے جو افغانستان کی جو وزارت دفاع کی طرف سے ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ 12 بجے تک افغانستان کی فورسز نے پاکستان کے خلاف کارروائی مکمل کر لی ہے اور ابھی وہ سلسلہ روک دیا گیا ہے، لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ یہ سلسلہ روکا نہیں گیا۔ پاک فوج کی جو بھرپور جوابی کارروائی ہے اس سے افغان فورسز جو سرحد پہ موجود تھے وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کر جگہ جگہ سے وہ صفائی اختیار کی ہے۔ لاشیں وہاں چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، زخمی وہاں موجود ہیں، اور بھاری جو نقصان ہے وہ ہونے کے بعد جو متعدد جو افغان پوسٹیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، اور یہ پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ منہ توڑ جواب پاکستان فوج کی طرف سے افغان فورسز کو دیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے جو افغانی فورسز ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہیں، اور یہ جو درخواستیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں جس میں پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوابی کارروائی ہے اس کو روک دیا جائے، لیکن سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو کارروائی ہے وہ جاری ہے، اور جو سرحد پار جتنے بھی دہشت گردی کے کیمپس ہیں، داعش کے کیمپس ہیں، ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، ان کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے، ڈرونز کے ذریعے بھی اور دیگر جو فضائی اثاثے ہیں ان کے ذریعے بھی، اور جو ٹینکوں سے بھی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹلری اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال پاک فوج کی طرف سے وہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی افغان فورسز نے احمد منصور پاکستان کو جواز فراہم کر دیا کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہو رہی تھیں اور بارہا ہمارے ثبوت دینے کے باوجود کوئی ان کی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا، تو انہوں نے خود ہمیں یہ جواز فراہم کر دیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ احمد منصور سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن ناظرین وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کارروائی جو ہے وہ پاکستان کی جانب جوابی کارروائی جسے کہا جائے، یہ رد عمل ہے اس دراندازی کا، اس بلا اشتعال فائرنگ کا جو افغانستان کی جانب سے کی گئی، ان کی فورسز کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے کی گئی ہے، تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب وہاں سے منتوں پر ترلوں پر اتر آئے ہیں کہ پاکستان یہ جو کارروائی ہے، جوابی کارروائی ہے، اسے بند کرے، رد عمل اپنا دینا بند کرے، لیکن پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا بھرپور جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ اور یہ مناظر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے سبق سکھایا گیا تھا پہلے بھی دہشت گردوں کو، اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور مکمل طور پر جو ہے وہ بھرپور جواب دینے کے بعد اب اس وقت وہاں پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں افغان فورسز اور طالبان، اور یہ ثابت کر دیا ہے پاک فوج نے کہ پاک فوج کسی بھی دشمنی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کا معاملہ ہے۔ پاک فوج نے بھرپور اور شدید جواب دیا ہے اور ابھی بھی جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کی متعدد سرحدی چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں، درجنوں افغان فوجی اور خارجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان اپنی متعدد چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی علاقوں پر افغان فورسز کی فائرنگ کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی جانب جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے بھرپور طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ پاکستان کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کا بھرپور جواب، اور پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان غافل نہیں ہے، پاک افواج غافل نہیں ہے، کسی بھی دراندازی اور کسی بھی دہشت گرد حملے کا بھرپور جواب دینے کی ہم پوری طرح صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر پر جس طریقے سے بار بار ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، اب جواب دینے کا وقت آ گیا اور جواب دیا بھی گیا ہے۔ اور خاص طور پر جو عناصر پاکستان کے اندر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، پاکستانی عوام کی جانیں لینے اور شہید کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، یہ آج ان کو بھی جواب مل گیا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج نے
भरपूर कार्रवाई करते हुए तालिबान के ठिकानों को तबाह किया है, चौकियों पर फायरिंग की गई है, हमले किए गए हैं, दोनों जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद वहाँ से लोग अपनी चौकियाँ छोड़कर फरार हो चुके हैं। लाशें बिखरी हुई हैं। पाकिस्तान ने साबित किया है कि कोई भी ताकत पाकिस्तान की हिफाजत की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर एक बार फिर वक़ार में यकीनन इससे इजाफा हुआ है और कौम एक बार फिर यकजा हो चुकी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों ने एक मुश्त होने का मुजाहरा किया था, इसी तरह अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भी पाकिस्तानी कौम फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और पाक फ़ौज ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ जज्बा ही नहीं बल्कि हर तरह की बरतरी रखते हैं और कोई भी अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा तो उसे भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान फोर्सेस को फौरी और मौसर जवाब दिया है, यह कहना है मौसर नकवी का। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान फोर्सेस ने आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है।